بلا تاخیر میرے برادر مکرم شیخ الطریقت حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ۔ اللہ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ حصول برکت کی غرض سے عبادت کی نیت سے درود شریف پڑھ لیں۔ الحمدللہ وحدہ یا رحمک اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الصادق الامین آمنت باللہ الحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمارے مخدوم محترم پیر طریقت حضرت اقدس حضرت قاری عبدالرحیم فاروقی دامت برکاتہ العالیہ ہمارے حضرت پیر طریقت رہبر شریعت استاذ العلماء محبوب الصلحاء صدیق وقت شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ اپنا ایک روحانی رشتہ بیان فرما رہے تھے۔ میں اسی واقعہ کو سننے کے بعد ذہن میں ایک خاص بات آئی ہے، میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ تمام حضرات سے بالخصوص ان عزیز طلباء سے گزارش ہے کہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ بات میرے سے صحیح انداز میں ادا کرا دے، میرے لیے بلکہ پورے عالم کے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نفع کا اور اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ عزیزو، ایک بات ذہن نشین کر لو کہ یہ جو ہمارا جسم ہے اس کے اجزائے ترکیبی کو ہم دیکھیں تو جسم کے لیے اجزاء اور ہیں، روح کے لیے اور ہیں، اور اس کے لواحقات اور ہیں۔ لیکن سادہ لفظوں میں جب انسان چلتا پھرتا ہے تو یہ جسم جو حرکت کر رہا ہوتا ہے یہ دو چیزوں کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے، ایک جسم
اور ایک روح۔ جسم کی مثال ایسے ہے جیسے سواری، اور روح کی مثال ایسے ہے جیسے سوار۔ آج کل تو سائیکل، موٹر سائیکل، کاریں، موٹریں، بسیں، ہوائی جہاز، اس قسم کی سواریاں ہم استعمال کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کے لوگ اس بات کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ اگر سواری کمزور ہو، سوار طاقتور ہو، تو پھر سوار کی مرضی چلتی ہے، سواری تابع رہتی ہے، اور اگر سواری طاقتور ہو اور سوار کمزور ہو تو بعض اوقات سواری یعنی گھوڑا، گدھا، یہ چیزیں اپنی مرضی کر کے اپنی ترتیب پر چلتی تھیں، اور سوار اپنی مرضی ان پر استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ بعین ہی یہی جسم اگر طاقتور ہے اور روح کمزور ہے تو پھر جسم کی چلتی ہے، روح کی نہیں چلتی۔ اگر روح طاقتور ہے اور جسم کمزور ہے تو پھر روح کی چلتی ہے اور جسم اس کے تابع رہتا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو آسان انداز میں سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ جیسے ہمارا جسم بھی کبھی طاقت میں ہوتا ہے، کبھی کمزوری میں، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار، بعین ہی ہماری روحانیت بھی کبھی طاقتور ہوتی ہے، کبھی کمزور، اور کبھی صحت مند ہوتی ہے اور کبھی بیمار ہوتی ہے۔ اب اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بعض بیماریاں تو جسمانی ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو ڈاکٹر ہی تشخیص کے ساتھ بتا سکتا ہے، خود انسان کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ خود ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں چلتا، وہ کبھی الٹرا ساؤنڈ، کبھی سی ٹی سکین، کبھی اینجیوگرافی، کبھی اور یعنی آلات کے ذریعہ سے تشخیص کر کے بتاتا ہے کہ جی آپ کو فلاں بیماری ہے۔ اسی طرح روح بھی بیمار ہوتا ہے تو کبھی یہ معالجین دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں، اور کبھی ان کے ساتھ رہنے سے یہ اپنے روحانی الٹرا ساؤنڈ سے، مشین لگانے سے بتاتے ہیں کہ بھائی آپ کے اندر یہ مرض ہے، اس کا علاج کر لو۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، حکیم طبیب کے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ آلے اور ذرائع کا استعمال نہیں کیا جاتا، آدمی کو بذات خود پتہ چل جاتا ہے کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر جسمانی بیماری ہو تو بعض اوقات کھانے کو دل نہیں کرتا، پینے کو دل نہیں کرتا، پانی کا ذائقہ کڑوا لگتا ہے، کھانا پھیکا لگتا ہے، معدہ اس کو چاہتا نہیں، اگر جبرن کھا بھی لے تو پھر وہ معدہ قبول نہیں کرتا، تو یہ جسمانی بیماری کی علامات ہیں کہ طبیعت ٹھیک ہو تو انسان
خوشی سے کھاتا پیتا ہے، اور اگر طبیعت خراب ہو تو اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ، اچھی سے اچھی، پاکیزہ سے پاکیزہ، خوشبودار سے خوشبودار، خوش ذائقہ سے خوش ذائقہ، نرم و نازک غذا بھی اس کو اچھی نہیں لگتی۔ بے عین ہی روح کا یہی سلسلہ ہے کہ جیسے جسمانی طبیعت خراب ہو تو کھانے کو دل نہیں کرتا، اگر روحانی طبیعت خراب ہو جائے تو پھر عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اب ذرا اسی بات کو آپ نے سمجھنا ہے، یہ ساری تمہید میں اسی بات کے سمجھانے کے لیے کہ ہم خود اپنی بیماری کو دیکھیں۔ جیسے جسم بیمار ہو، کھانا اچھا نہیں لگتا، دودھ اچھا نہیں لگتا، چائے اچھی نہیں لگتی، پھل اچھے نہیں لگتے، طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی، اگر روح بیمار ہو تو پھر نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، روزہ رکھنے کو دل نہیں کرتا، زکوٰۃ دینے کو دل نہیں کرتا، تلاوت کرنے کو دل نہیں کرتا، ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اب ہم خود سوچیں کہ آیا ہمیں عبادت کرنے کو دل کرتا ہے؟ تو سمجھیں کہ ہمارا روحانی طور پر ہم صحیح ہیں۔ اگر عبادات کرتے ہوئے طبیعت پر تنگی، تکلیف، بوجھ، پریشانی، گرانی محسوس ہوتی ہے، اگرچہ اسی حال میں بھی عبادت کرنے پر ثواب ملتا ہے، لیکن سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری روحانیت جو ہے وہ کیا ہے؟ بیمار ہو چکی ہے۔ باقی اسی حالت میں بھی عبادت کو چھوڑنا نہیں۔ حضرت جانتے ہیں ہمارے بہت بڑے مبلغ اسلام، بلکہ عالمی مبلغ اسلام، جن کے بارے میں یہ کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا کہ آج تک اس سے زیادہ بڑے مجمع میں کسی نے بیان نہیں کیا۔ میری مراد حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمہ اللہ ہیں، اور بہت بڑی علمی شخصیت تھی۔ مولانا آپ کو اس کے علمی ذوق کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ آج کل یہ دنیاوی پڑھے لکھے اور علماء میں مقبول کتاب چل رہی ہے بکھرے موتی۔ یہ بکھرے موتی ان کی جو ذاتی الماری تھی، اس الماری کے ایک دراز کے ایک خانے میں جو رکھے ہوئے کاغذات تھے، جس کو حضرت نے لکھا، مطالعہ میں لائے، نوٹ کیا، انہی کاغذات کو کتابی شکل دی گئی تو اتنا بڑی بکھرے موتی کتاب شکل میں آ گئی۔ حضرت سے ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت مجھے عبادت نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ کیا پوچھا؟ کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ حضرت نے فرمایا کہ نماز دل لگی کے لیے تھوڑی پڑھی جاتی ہے، دل لگے تب بھی نماز پڑھنی ہے، دل نہ لگے تب بھی نماز پڑھنی ہے۔ نماز تو حکم شاہی سمجھ کر پڑھا جاتا ہے، دل لگانے کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ بلکہ یہ بات، چونکہ اس کی میں وضاحت زیادہ نہیں کر سکوں گا، صرف بات بیان کر رہا ہوں، یہ معرفت سے آشنا لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ ہمارے خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب کنڈیاں والے رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں طبیعت میں دو کیفیات ہوتی ہیں، ایک کیفیت قبض ہوتی ہے، ایک کیفیت بسط ہوتی ہے، ایک انبساط ہوتا ہے، ایک انقباض ہوتا ہے۔
فرمایا یہ کیفیت کے اعتبار سے تو ہو لیکن معمولات کے اعتبار سے نہ ہو. چاہے طبیعت کرے تو معمولات پورے کرنے ہیں، طبیعت نہ چاہے پھر بھی معمولات پورے کرنے ہیں. تو بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر جسمانی طبیعت خراب ہو تو کھانے کو دل نہیں کرتا، اگر روحانی طبیعت خراب ہو تو عبادت کو دل نہیں کرتا. تو آپ اور میں اپنا جائزہ لگا سکتے ہیں کہ آیا ہمیں تلاوت کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے. اگر قرآن پڑھتے ہوئے تلاوت ختم کرنے کو دل نہیں کرتا تو سمجھ لو ہماری روحانیت مضبوط اور تندرست ہے. اگر نماز پڑھتے ہوئے گرانی بے چینی ہوتی ہے تو پھر آدمی کو فکر مند ہو جانا چاہیے. بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، خلیفہ ثالث تھے، جامع القرآن تھے، جن کی شہادت کی گواہی بھی قرآن دے گا. انہوں نے قیامت کی صبح تک آنے والے انسان کے لیے ایک تھرمامیٹر دے دیا. یہ تھرمامیٹر چھوٹے بچوں کے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ اور آلات بھی آج کل آ گئے ہیں. ایک تھرمامیٹر دے دیا، جیسے ہم تھرمامیٹر لگا کر اپنا بخار ٹمپریچر چیک کر لیتے ہیں، تو انہوں نے بھی ایک تھرمامیٹر دیا. کیا کہ اگر آدمی کو قرآن پڑھتے ہوئے لذت محسوس ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، مزید پڑھنے کو دل کرتا ہے، سمجھے کہ اس کو صفت تقوی حاصل ہے. اگر قرآن پڑھتے ہوئے لذت محسوس نہیں ہوتی، گرانی ہوتی ہے، مزہ نہیں آتا اور پڑھنے کو دل نہیں کرتا، معمولی سا پڑھ کر چھوڑ دیتا ہے، سمجھ لے کہ اس کی زندگی تقوی کے اعلیٰ پیمانے پر نہیں ہے، اس کو مزید فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو اب ہم خود احساس کریں کہ عبادات کی طرف ہمارا دھیان کتنا جاتا ہے، کتنا اس میں لذت آتی ہے. بعض اوقات بلکہ حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ، استاد جی مولانا فاروقی صاحب، حضرت جی مولانا الیاس رحمہ اللہ کے ملفوظات میں یہ بات اس طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہے جیسے اب تمہیں سورج چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ با کثرت کرتا ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جب گناہوں کا اس پر وبال پڑتا ہے، نحوست پڑتی ہے اور اللہ رب العزت اس کی سزا شروع کرتے ہیں، تو سزا کی ابتدا اسی بات سے ہوتی ہے کہ اللہ اس کی نماز کی لذت اس سے چھین لیتے ہیں. آپ جو کہیں کہ ہمیں نماز میں لذت نہیں آتی تو اس کا علاج کیا جائے کہ ہم گناہ چھوڑیں. تو بہرحال یہ اس دوسری طرف موضوع چلا جائے گا، جس طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنا اندازہ خود لگا سکتے ہیں. یہ حضرت کی روحانیت ہے. انہوں نے تھوڑی سی بات کی، اب میرے ذہن میں اچانک یہ بات بیٹھی، میں اس کو وضاحت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میں اس جگہ پر پہنچ جاؤں جہاں حضرت نے بات کو رکھا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیز کہ ہم خود اندازہ لگائیں کہ اگر عبادت کرنے میں دل لگتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ جسمانی طبیعت خراب ہو تو کھانے کو دل نہیں کرتا، روحانی طبیعت خراب ہو تو پھر عبادت میں دل نہیں کرتا. تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم روحانی طور پر صحت مند ہیں یا بیمار. اگر صحت مند ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مزید آگے بڑھیں. یہ نہیں ہے کہ مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں. جیسے علامہ اقبال نے کہا، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. شیشہ تو ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. پھر آگے کمال کا شعر فرمایا
سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، عقبہ تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ حضرت سے پوچھیں، بڑے بڑے اکابر سے فیض حاصل کیا ہوا ہے، نقشبندی حضرات سے کیا ہوا ہے، بخاری حضرات کا انداز تربیت ایسا ہے، اللہ رب العزت ان کے معیار پر انسان اتر جائے تو یوں سمجھو وہ کندن بن جاتا ہے، سخت انداز ہے ان کا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں، لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے ذکر کرنے کی کثرت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت تک پہنچانے کے لیے درد دل سے، توجہ سے، جو اللہ چاہتے ہیں، جیسا اللہ چاہتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کہنا کافی ہے، لفظ اللہ کہنا کافی ہے، یعنی ایک مرتبہ کہہ دو اللہ، وہ کیفیت سے ہو جیسے اللہ پسند کرتے ہیں، تو ایک مرتبہ کہنا کافی ہے۔ باقی جو اللہ والے بار بار کہلواتے ہیں، اسی پیمانے کا، اسی طرز کا، اسی منشا کا ایک مرتبہ اللہ کہلوانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مشق کرائی جاتی ہے۔ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر روحانیت مضبوط ہے، مزید ترقی کریں، اگر آپ عبادت میں سستی اور عبادت کے اندر یعنی اپنا لگاؤ محسوس نہیں کرتے تو پھر فکر کریں۔ اب اپنی روحانی مرض کا پتہ چل جائے، احساس پیدا ہو جائے، فکر لگ جائے، یہ سب سے پہلی نعمت ہے۔ سب سے کیا ہے؟ پہلی نعمت ہے۔ بعض اوقات اپنے روحانی بیماریوں کا احساس ہو جاتا ہے، لیکن آدمی اپنا اگلا قدم نہیں اٹھاتا۔ جب اس کا احساس ہو جائے تو اگلا قدم اس کا یہ ہے کہ آدمی تلاش ہادی میں لگ جائے، شیخ کی تلاش میں لگ جائے، معالج کی تلاش میں لگ جائے، اس بیماری کو علاج کرنے والے کی فکر میں لگ جائے۔ تو بیماری کے احساس کا ہونا پہلی نعمت، طلب شیخ، تلاش ہادی، مسئلے کی جستجو میں پڑ جانا، یہ دوسری نعمت ہے۔ اور بعض اوقات شیطان بڑا دشمن ہے، شیطان بڑا دشمن ہے۔ بھائی کا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ جی امیر احمد۔ بھائی امیر احمد، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان کو روحانی مرض کا بھی پتہ چل جاتا ہے، شیخ کی تلاش میں بھی لگ جاتا ہے، لیکن شیطان کسی پر مطمئن نہیں ہونے دیتا، تلاش جاری ہے۔ کبھی اس شیخ کو تلاش کیا، کبھی اس کو دیکھا، کبھی اس کو دیکھا، کبھی اس کو دیکھا۔ میرے عزیزو، ایک بات ذہن نشین کر لو، معصوم صرف نبی کی ذات ہے، محفوظ صرف صحابہ کی ذات ہے، باقی کائنات کا جتنا بڑا ولی کیوں نہیں ہوگا، اس کے اندر کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ شیخ کے تلاش کرنے میں صرف کثرت اعمال کو دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے، صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اعمال میں لگا رہتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، کبھی میں بیان کروں گا کہ شیخ کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کے کثرت اعمال صالحت کی طرف ہیں، کوئی اس کے اندر خلاف اولا نامناسب کام بھی ہے تو اس کو مرشد بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ معصوم نہیں ہے، معصوم صرف نبی ہے، محفوظ بھی نہیں ہے، وہ صحابہ کرام ہیں۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں خصال خیر زیادہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ چونکہ ہمارے اندر گناہ زیادہ ہیں، اس کے اندر نیکیاں زیادہ ہیں، بس جس کے اندر یہ محسوس ہو جائیں اس کو مرشد بنانے میں دیر نہ کی جائے، اگر پہلے سے بیعت نہیں ہے تو۔
اب بیماری کا ظاہر ہو جانا، احساس پیدا ہو جانا پہلی نعمت، تلاش ہادی اور مرشد کی جستجو میں لگ جانا یہ دوسری نعمت ہے، اور مرشد کا مل جانا یہ تیسری نعمت ہے۔ اگر شیخ مل جائے، رہبر مل جائے، کسی کے ہاتھ پر رکھ کر اپنے آپ کو بیچ دیں، بیعت ہو جائیں، بس اب یہ تیسری نعمت ہے۔ اب اس کی ترتیب یہ ہے کہ جیسے مردہ غسل دینے والے کے سامنے مجبور ہوتا ہے، وہ جیسے اس کو پلٹے، جیسے اس کی صفائی کرے، اسی طرح سے وہ دریغ نہیں کرتا۔ پھر شیخ جیسے مل جائے تو اس کا شکر ادا کر کے پھر کسب فیض شروع کر دے، یہ چوتھی نعمت ہے۔ بعض اوقات آدمی بیعت ہو جاتا ہے لیکن کسب فیض نہیں کرتا، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ تقریباً یوں سمجھو کہ اگر 80% لوگ یا 70% لوگ بیعت ہوتے ہیں تو اس میں کسب فیض کرنے والے 3-4% ہوتے ہیں، باقی اسی بیعت کو اعزاز سمجھتے ہیں۔ اور یہ اصل میں کسب فیض تصوف ایک ذوقی چیز ہے، یہ جب تک اس کے اندر قدم نہ رکھو پتہ نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کھانا تیار کیا، وہ 1000 تعریف کرے کہ اتنا اس کے اندر گھی ہے، اتنا مثالیں ہیں، اتنا فلاں ہے، اتنا فلاں ہے، بالکل پتہ نہیں چلتا۔ اگر دیگ سے ایک چاول لے کر آدمی منہ میں ڈال دے تو پوری دیگ کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ تصوف جب تک چکھو گے نہیں اس وقت تک آپ کو سمجھ میں آئے گا نہیں۔ اور جس نے چکھ لیا، اب یہ دیکھو سفید داڑھی ہو گئی ہے، اب بھی اسی چاشنی میں لگے ہوئے ہیں۔ محسن شاہ صاحب، محمد شاہ صاحب، حضرت پیر ذوالفقار صاحب، ہمارے حضرت اقدس حضرت مفتی محمد حسن صاحب لگے ہوئے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیماری کا احساس ہو جانا پہلی نعمت، پھر تلاش ہادی دوسری نعمت، ہادی کا مل جانا یہ تیسری نعمت، اور کسب فیض یہ چوتھی نعمت ہے۔ شیخ مل جائے پھر اس کی رہنمائی میں اوراد، وظائف، ذکر، اذکار، رہنا سہنا نہ رکھے تو بیعت کا فائدہ تو ضرور ہے لیکن کمال فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب، احمد لاڈ صاحب ریمنڈ کے اجتماع میں علماء کے مجمع میں بیان فرما رہے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند سے جب ہم دورہ حدیث شریف کر کے فارغ ہوئے تو ہمارے شیخ الحدیث صاحب دام رحمہ اللہ نے ہمیں چند ایک نصیحتیں اور وصیتیں کی، بلکہ حضرت نے تو یوں فرمایا کہ اس وقت نصیحتیں تھیں اب وصیتیں بن گئی ہیں۔ فرمایا ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ تھی کہ میاں زندگی بھر کے لیے کسی نہ کسی کو اپنا مشیر بنا لینا، اور جس کو مشیر بناؤ یعنی مرشد بناؤ، پیر بناؤ، اس کے ساتھ گھر کا چولہا جلانے تک مشورہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ مرشد اس کو بنانا ہے جس کے اندر 2 خوبیاں ہوں، ایک تو یہ ہے کہ وہ خیر خواہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ وہ امانت دار ہو، کیونکہ ہر نبی نے آ کر یہی کہا انی لکم ناصح امین، کہ میں تمہارا خیر خواہ بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔
تو کسب فیض جو ہے یہ چوتھی نعمت ہے کہ آدمی اپنے مرشد کی رہنمائی میں وقت گزارتا رہے، ان سے پوچھ پوچھ کر زندگی گزارتا رہے، یہ چوتھی نعمت ہے۔ اور تکمیل فیض یہ پانچویں نعمت ہے۔ کیا ہے تکمیل فیض؟ ویسے تو اس کی کوئی انتہا نہیں، جیسے علم ہے اس کی انتہا نہیں ہے، لیکن عرفی طور پر آدمی قاعدہ پڑھتا ہے، پھر سپارہ پڑھتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے، اسی طرح کتابیں شروع کرتا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھویں سال کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے؟ عالم بن جاتا ہے۔ تو یعنی تکمیل فیض، جیسے حضرت کو خلافت ملی ہے، تکمیل فیض یہ پانچویں نعمت ہے۔ اگر آدمی تکمیل، ویسے تو اس کی کوئی انتہا نہیں، جیسے علم کی کوئی انتہا ہے۔ ایک عرب عالم دین استاد جی ایک عجیب جملہ کہہ کر گئے، فرمایا العلم لیس لہ نہایہ ولکن لہ بدایہ بلغوا انی ولو آیا۔ فرمایا یہ جو علم ہے اس کی انتہا نہیں ہے، پر اس کی ابتدا ہے، لیکن بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو تکمیل فیض جو ہے اس کی انتہا نہیں ہے، لیکن عرفی طور پر جیسے ہمارے روحانی اسباق ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، اوراد ہوتے ہیں، لطائف ہوتے ہیں، اس کو پابندی کے ساتھ انتہا تک پہنچانا یہ پانچویں نعمت ہے۔ یہ الفاظ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ اگر آدمی ان خوبیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گیا تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی رہ گئی تو دنیا میں بھی تڑپنا ہے اور قبر میں بھی تڑپنا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو، آپ خوش نصیب ہیں، یہ جلال پور کی دھرتی پر بڑے بڑے اولیاء آئے ہیں، اچھے معیاری مدارس ہیں، پرانے قدیم مدارس ہیں، اور آل اللہ کی آمد و رفت رہتی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت فاروقی صاحب کو، حضرت قاری محی الدین صاحب کو، دیگر حضرات کو، ہمارے عزیز مولانا خالد صاحب بیٹھے ہیں، یہ بزرگوں سے رابطہ کر کے سال میں کئی ایک پروگرامات کرا لیتے ہیں۔ تو آپ آل اللہ سے جڑ کر بھرپور محنت کر کے، جیسے ہماری جسمانی بیماری ہمیں لاحق ہو جائے تو ہم فوراً اس کے علاج کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسی طرح اگر روحانی طور پر ہمارے اندر کمزوریاں ہیں تو اس کو کہیں زیادہ دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ کیوں کہ جسمانی بیماری کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، یہ مرنے کے وقت ختم ہو جاتی ہے، قبر پر اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی آدمی روحانی بیماری میں مبتلا ہو جائے، روحانی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کا خمیازہ دنیا میں نہیں، قبر میں، آخرت میں، بلکہ جہنم تک بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ نجات عطا فرمائے۔ تو آپ خوش قسمت ہیں کہ ہمارے شیخ، ہمارے مرشد حضرت اقدس حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تقریباً سالانہ یہاں تشریف لاتے ہیں، اور لوگ بھرپور انداز میں ان کے بیان کو سنتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان سے بیعت ہوتے ہیں۔ آپ حضرت کی رہنمائی میں جیسے آپ نے بیعت ہو گئے، آپ بیعت ہو گئے، حضرت کے اسباق ہیں، ذکر اذکار کے اعتبار سے اس کو جاری رکھیں، اور وہ قصد السبیل تبلیغ دین امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب ہے 40 فی اصول الدین، اردو میں اس کا ترجمہ حضرت مولانا عاشق علی میٹھی نے کیا ہے، اس سے سبق دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حیات المسلمین، فروع الایمان، یعنی کئی ایک اسباق یہ جاری رہتے ہیں جو حضرت سے
یعنی تعلق رکھنے والے ہیں وہ اپنے اسباق کو جاری رکھیں، حضرت کے ساتھ آنا جانا رکھیں، منسلک ہو جائیں، اور حضرت کے مجازین میں سے اور حضرت کے اجازت یافتہ لوگوں میں سے آپ کے شہر میں حضرت اقدس حضرت فاروقی صاحب، ہمارے حضرت اقدس حضرت قاری محی الدین صاحب، یہ حضرات حضرت سے اجازت یافتہ ہیں، تو آپ ان کی رہنمائی میں ان سے پوچھ لیا کریں، یہ حضرت سے پوچھ کر آپ کو بتا دیا کریں گے، تو یہ سبق کا سلسلہ جاری رہے۔ یہ تو میرے بھائی کا حسن ظن ہے، خدا گواہ ہے، ایک تو میرا نام ذوالفقار علی قادری ہے، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت کے خادم ہونا میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ خلافت کوئی چاٹنے کی چیز نہیں ہوتی، میں نہ اس چیز کا اہل ہوں نہ میں اس چیز کو ظاہر کرتا ہوں، بس اللہ نے جیسے مجھ پر ستاری کا معاملہ فرما رکھا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی رکھے۔ یہ ان حضرات کی محبتوں کی وجہ سے میں یہاں بیٹھ گیا، آپ مجھے نہایت محبت اور پیار سے دیکھ رہے ہیں، اگر میری حقیقت آپ پر ظاہر ہو جائے تو آپ اسی میرے چہرے پر تھوکے بھی نہیں کہ ہماری تھوک خراب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے بزرگوں کی رہنمائی میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقتاً میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا، بلکہ ایک چیز کی معذرت بھی کرتا ہوں، وہ کیا کہ میں خیانت کر کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے مکمل ٹائم مانگا تھا اور بہت پہلے سے کر لیا ہوا تھا، لیکن ہمارے علاقے کی بہت روحانی علمی شخصیت ہے، پرانا ان کا ادارہ ہے، حضرت مولانا قاری شبیر احمد صاحب رحیمی، ان کا آج دستار بندی کا جلسہ ہے۔ انہوں نے مجھے حکم فرمایا تو میں نے حضرت کو عرض کیا کہ میرے حضرت کے اعتماد یافتہ آدمی ہیں، میں نے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی سریکی میں خوش طبی کے ساتھ فرمایا تو میرے جلسے دا اگر دومی آتے پکڑیں تا بلا بھی میرے واسطے کافی ہے، تے آمنا ضرور ہے۔ اتنے سے میں جمعہ پڑھ گی دیں، چونکہ ہوں میں جمعہ پڑھا نہیں سکتا، پڑھانے دے بعد والا نہیں پڑھا سکتا، تو اتنے سانگوں جو رہا میں اپنے بیان کو اتنے ہی ختم کرنا، اور میں حضرت کو معذرت کرنے ہوئے اپنے ارادے دا اظہار کرنا، ججن ولا حضرت میں کو خدمت دا موقع دے سن، چاہے میں کو کوئی بھی آکسی میں کتنے ٹائم کو تقسیم کرنا کرے سا، میں حضرت دے جیرہ وقت دے سن ہوں کنو پہلے ہو سا، اور جلے چھوٹی دے سن ہوں دے بعد ویسا، یہ میری معذرت قبول کرنے میں میرے کو رخصت دے سن۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ سے سارے کو عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد۔